اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذاکر نظامی عبدالرؤف سجادہ نشین رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا، خلیفہ اور مرید۔ آج میں نے یہ سوچا کہ جیسے 9 محرم کا دن ہے اور یہ بڑے غم کا مہینہ اور شدید غم کے دن یہ چل رہے ہیں، جیسے میرے پیارے امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے کے لیے اپنی شہادت پیش کی انہوں نے اور اسلام کو بچا گئے، اور اسی خیال میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنے بابا صاحب عبدالرؤف سجادہ نشین رحمۃ اللہ علیہ کی پردے کی اطلاع لوگوں تک یہ پہنچا دوں کہ میرے قبلہ و کعبہ میرے والد عبدالرؤف سجادہ نشین رحمۃ اللہ علیہ 6 جنوری 2021 کو آپ نے پردہ فرما لیا۔ اب کچھ بھائیوں کے، میرے عزیزوں کے دل میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آج 8 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد میں خبر کیوں دے رہا ہوں؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میرے والد کے ساتھ ساتھ میرے پیر و مرشد بھی تھے، اور وہ مجھ سے اور میں ان سے بہت اشد محبت ایک دوسرے سے رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ میری ہر دن کی صبح میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے بابا سے شروع ہوتی اور ہر رات میرے بابا پر آخر ہوتی۔ تو میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس قدر بکھر گیا، اس قدر ٹوٹ گیا کہ 3 مہینے تک میں نے اپنا بزنس، اپنا کاروبار، گھر سے اترنا کہیں میرا دل نہیں کرتا تھا۔ پھر میرے قبلہ و کعبہ میرے بابا نے، ان کی دعاؤں سے ہی کچھ انہوں نے روحانیت سے مجھے صبر دلانے کی پھر کوشش کی، اور میرے اللہ نے مجھے اتنا صبر کے خانے میں کیا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں آ کر کے یہ بات بتا سکوں۔ اور پھر میں نے اپنے بھائیوں سے، پیر بھائیوں سے اور دنیا والوں سے رابطہ کیا۔ آج خود مجھ گنہگار خاکسار کے اس پوری اللہ کی کائنات سے بہت سارے مریدین اور طالب ہیں، اور جو بابا صاحب کی طرف سے مجھے یا میرے بھائیوں کو جو کچھ بھی عطا ہوا ہے، جیسے بابا صاحب نے بتایا سبھی آپ لوگوں کو کہ ہم 5 بھائی اور ہماری 2 بہنیں ہیں، جس میں ایک بہن کو پوری تعلیم ہے اور ہم 5 بھائیوں کو پوری تعلیم ہے۔ شاکر صاحب سجادے بڑے والے بھائی ہیں، اور 4 بھائی میں، ذاکر نظامی، طاہر، جمال اور ہارون، یہ چاروں کو خلافت ہے، اور 5 بھائیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اور ایسے خدمت کریں جیسے میرے بابا صاحب نے جو راستہ دکھایا، اور میرے بابا صاحب نے جو پوری دنیا کے لیے ایک فیض و عام جاری کیا۔ انشاءاللہ تعالی تا قیامت تک وہ فیض و عام جاری رہے گا۔ کچھ میرے بھائیوں کو یہ سننے کے بعد افسوس بھی ہوگا، لیکن یہ سوچ کر صبر کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ جیسا جتنا لکھ دیا وہ ایسے ہی تھا کہ مجھ گنہگار کو یہ خبر آپ لوگوں کو دینی تھی۔ لیکن کوئی بھی افسوس اس لحاظ سے نہ کرے کہ بابا صاحب نے جو چشتیہ سلسلے کے ذکر اور شغل 14 سلوک ہیں، کچھ تو بتا دیے ہیں اور باقی بتانے باقی ہیں۔ تو جنہیں بھی یہ تمنا ہو کہ وہ چشتیہ سلسلے کے ذکر اور شغل سیکھیں اور اللہ سے جڑنے کی اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے جو بابا صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ آپ لوگ نہ یہ سوچئے گا کہ ایک ولی اللہ کے پوتے ہو یا ولی اللہ کے بیٹے ہو، بلکہ یہ سوچ کے زندگی گزارنی ہے کہ تم اللہ اور اس کی مخلوق کے نوکر ہو اور تمہیں خدمت کرنی ہے، کیونکہ مالک بن کے کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا۔ اور بابا صاحب کی یہ بار بار آواز کانوں میں گونجتی ہے کہ حب جا بالکل اندر نہ آ جائے۔ تو میرے عزیزو، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ہم آپ کی خدمت ایسے ہی کرتے رہیں گے، اور میں لوگوں کی خدمت ایسے ہی برابر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لاج رکھنے والا ہے اور وہ لاج رکھ بھی رہا ہے۔ اور میرے دادا صاحب بہت بڑے ولی اللہ
گزرے ہیں، اور ایسے میرے قبلہ و کعبہ میرے والد عبدالرؤف سجادہ نشین، جن کی سادگی سے آج دنیا دیکھ کر کے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی بہت امپریس ہوتے ہیں اور بہت محبت رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت لوگ اس اللہ کی کائنات سے جڑ رہے ہیں ہر ہی مذہب کے، کیونکہ ایک سچے فقیر کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے پیر و مرشد یا میرے والد ہیں، جو حق ہے جو سچ ہے وہ نظر آتا ہے۔ ایک سچے فقیر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھتا، نہ کسی کو کمتر بتاتا، اور نہ ہی کسی کی زبان پہ کبھی برائی آتی۔ جیسے میرے بابا صاحب کی 106 کلپ ہیں، اگر آپ وہ انشاءاللہ ساری سنیں گے تو کوئی ایک الفاظ ان کی زبان سے میرے رب نے ایسا نہیں نکلنے دیا یا نہیں نکلا جو کسی ایک انسان کو انہوں نے برا کہا ہو۔ انہوں نے صرف محبت کا پیغام دیا ہے، اور بے شک یہی میں بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، محبت پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق، اس میں کوئی نہیں بچتا، چرند پرند انسان، سب سے محبت کرو، اور یہ شروعات سب سے پہلے اپنے گھر سے کرو، اپنے والد والدین سے محبت کرو، بیوی بچوں سے محبت کرو، بہن بھائیوں سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو، اپنے وطن سے محبت کرو، اور اس اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ محبت سے ہی یہ روحانیت کا قدم پہلا بڑھتا ہے، اور سب سے پہلے جس میں انسانیت آ گئی تو انشاءاللہ وہ ہر مقام حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے ہمیں ضرورت ہے اچھا انسان بننے کی، اور اچھے انسان ہم کب بنیں گے کہ ہم دوسروں کی برائیاں نہ ڈھونڈ کے ہم اپنی برائیاں ڈھونڈیں اور اپنی برائیوں کی قربانی دیں، اور ان برائیوں کو ختم کرتے چلے جائیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میرے بابا صاحب کا نمبر، بہت لوگ پریشان رہتے ہیں، حالانکہ بابا صاحب نے اپنا نمبر دے رکھا ہے جو 96 75 80 49 93 بابا صاحب کا نمبر ہے ہی، اور جو بھی رابطہ مجھ گنہگار سے کرنا چاہے تو میں وہ نمبر بھی بتا دوں، کبھی بھول جاؤں، 9871 979621 9871 97 96 21 ذاکر نظامی۔ تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں خدمت میں ضرور حاضر رہوں گا۔ اور اس وقت یہ بڑا غم کا مہینہ ہے، اور اس لیے یہ غم کی خبر ہی اس وقت دینی میں نے اچھی سمجھی، اور میں اپنے سبھی عزیزوں کو یہ تسلی بھی دینا چاہتا ہوں جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے میرا رب۔ اور بابا صاحب دادا صاحب کی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دعائے خیر میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ساری باتیں آگے چلتی رہیں گی، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اور پھر میں کچھ ان لوگوں کے لیے ایک آخر اسی میں تھوڑا سا شروع کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پر آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی۔ میری اپنے عزیز بھائی اور دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، سبھی اپنے بھائیوں سے، وہ کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کے ہوں، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب میرے بھائی عزیز ہیں، کہ ان لوگوں کے کہنے میں بالکل نہ آئے، وہ کوئی عالم ہوں، چاہے فاضل ہوں، چاہے جو آج اللہ معاف کرے، ویسے تو دنیا کے اندر خاکسار گنہگار میں پہلے ہی آپ سے کہہ دیتا ہوں سب سے زیادہ کمتر میں ہوں، میرا مقصد کسی کو گھٹانا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے آپ کو اپنی حفاظت ایسے کرنی ہے کہ یہ سمجھ لیجئے گا کہ شیطان وعدہ کر کے آیا کہ میں ہر آخری دم تک بہکانے کی کوشش کروں گا، جبکہ وہ جانتا، اللہ سے بھی اس نے کہا کہ کچھ تیرے بندے نہیں آئیں گے میری اس میں۔ تو میں ان لوگوں سے جو عالم اور فاضل ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ایک مضبوطی سے کلام الہی جو اللہ نے ہمارے لیے کتاب سب سے مضبوط اور بہترین کتاب دی، اسے پکڑ کے آپ بات کرتے ہیں، اس پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں میں نااتفاقی کیوں ہے؟ میرا مقصد کسی پہ ٹپڑی یا کسی کو نیچا جھکانا نہیں ہے، لیکن جب آپ لوگ ساری باتیں ایک ہی کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ میں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے اس بچے کی طرح ریکویسٹ کر رہا ہوں، سب میرے لیے احترام ہے میرے دل میں سب کا،
کہ جیسے کہ دو بڑے لڑ رہے ہوں اور ایک چھوٹا بچہ ان سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہو کہ کیوں لڑ رہے ہیں آپ نہ اتفاقی نہ پھیلائیں. اور جو لوگ دنیا میں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو میرے جیسے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان سے بس میری ایک آخر میں یہ گزارش ہے کہ آپ 2-4 باتوں کا دھیان رکھیں. کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی فاضل ہو، کوئی بھی ملا ہو، کوئی بھی پیر ہو، کتابی پیر بہت ہیں آج، اللہ معاف کرے، پیری مریدی کے نام پہ دکانداریاں زیادہ ہو رہی ہیں. یا کوئی بھی پنڈت ہو یا کوئی بھی مہاتما ہو جو توڑنے کی بات کرتا ہو، انسانیت کو بکھیرنے کی بات کرتا ہو، دوسرے کے لیے نفرت کی بات کرتا ہو، ان کی باتیں بالکل نہ سنیں. آج نعوذ باللہ کوئی پیر کچھ کہے یا مجھ جیسا گنہگار کچھ کہے، مت مانو بھلے ہی، مگر آپ تھوڑی باتوں پہ غور کریں. اللہ نے فرما دیا کہ اول آخر نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. تو کوئی تو نبوت کا دعویٰ کرے دے رہا، کوئی اور 90% صحیح باتیں کر رہا. ان کے پیر و مرشد نے بیچاروں نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا. پیر و مرشد کسی کے الگ نہیں ہیں، اولیاء اکرام اور اللہ والے سب کے لیے ہیں. بس فرق ایسے ہے، طریقے الگ ہو سکتے ہیں بتانے کے سکھانے کے. یہ تو ایسے ہے، کوئی دلی سے چلا، کوئی امریکہ سے چلا، کوئی پاکستان سے چلا، حج کی نیت کی ہے، لیکن سب کا مقصد اور منزل سب کی ایک ہی ہے. تو وہ الگ نہیں ہو سکتے. جہاں رحمانیت اور نور ہوگا وہاں برائی نہیں ہو سکتی، اور جہاں برائی ہے تو سمجھ لو وہاں سے بچ کے رہنا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ محبت سب سے پہلا اپنا عمل بنائیں اور اپنے گھر سے شروعات کریں. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.